ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی مسعود ہے فرید الدین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے، لیکن زیادہ مشہور لقب گنج شکر ہے۔ البتہ عقیدت مندوں کی اکثریت آپ کو بابا فرید کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 19 شعبان کو 569 ہجری میں قصہ کوتوال ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے چند سال بعد ہی آپ رحمۃ اللہ کے والد گرامی وفات پا گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نہایت پرہیزگار خاتون تھی۔ تعلیم و تربیت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تعلیم کے لیے ملتان لے آئیں۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ ان دنوں ملتان کا شمار علم و فضل کے عظیم ترین مراکز میں ہوتا تھا۔ ملتان میں سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حفظ کیا، پھر مروجہ نصاب کی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے ساتھ ساتھ عبادت اور ریاضت میں بھی مشغول رہتے تھے۔ ملتان میں 6 سال قیام کیا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں کتابوں کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد تشریف لائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی رحمۃ اللہ علیہ سے نے پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ اس کتاب کے پڑھنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت احترام سے جواب دیا، مجھے آپ کی نظر سعادت سے فائدہ ہوگا۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد نے فرمایا کہ کچھ عرصہ ملتان میں قیامت کے بعد علوم ظاہری کے اصول اور ممالک اسلامیہ کی سیر و سیاحت کے لیے سفر کرو۔ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ علم اصول کے لیے بغداد، بلخ، بختیارہ، بخارا، بیت المقدس اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ بھی گئے۔ آپ رحمۃ اللہ 3 سال تک حرمین شریفین میں رہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی قدم بوسی کے لیے کوتوال آئے اور پھر وہاں سے دہلی چلے گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر مسرت کا اظہار کیا۔ عبادت و ریاضت۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مینا میں صرف 2 بار اپنے مرشد کی خدمت میں حاضری دیتے تھے اور باقی دن ان کے حکم کے مطابق عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کے فیوز و برکات دیکھ کر معروف بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے مرشد کے بھی مرشد ہیں، نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسی شمع ہے جس سے خانوادہ درویشاں منور ہو جائے گا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا فرمائی۔ تبلیغ دین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین کے لیے اجودن کو منتخب فرمایا۔ اجودن کا وہ موجودہ نام پاک پتن ہے۔ اس وقت اس شہر میں بت پرستوں کی اکثریت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں مستقل قیام کرنے کا قیام کیا اور لوگوں کو علوم ظاہری اور باطنی سکھانے میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے۔ کسی مرید نے کہا کہ حضرت، دریا کا یہ پتن پاک نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ پاک پتن ہے۔ اس کے بعد اسی جگہ کا نام شی پاک پتن مشہور ہو گیا۔ اس شہر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد نہایت بابرکت ثابت ہوئی۔ وہاں ایک جوگی جو لوگوں کو توہم پرستی میں مبتلا کر رکھا تھا اور طرح طرح کے جادو کر کے ان کو گمراہ کرتا رہتا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے نہ صرف وہ مسلمان ہو گیا بلکہ دیگر کئی لوگ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اس علاقے کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف متوجہ کرنے میں گزار دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کرتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقوال زیر درج ہیں۔ نمبر 1، عزت و شان عدل و انصاف میں ہے۔ ہنر اگر بے عزتی سے ملے تو بھی حاصل کرو۔ اس بات کی کوشش کرو کہ مر کر زندہ ہو جاؤ۔
دل کو شیطان کا کھیل نہ بناؤ. سب سے بڑا محتاج وہ ہے جس نے قناعت کی ہو. آج تک اتنے لفظ بولے.